السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں ماہنور معراج۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے منصب سنبھالنے کے ساتھ ہی اہم اعلانات کیے ہیں اور بہت سارے ان کو اب چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ ملازمین کے لیے 10% تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہفتے کی تعطیل جو ہے وہ بھی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف آج کراچی کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ وہ کراچی والوں کے لیے کیا اعلانات ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نئی گورنمنٹ کو معاشی حالات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کل شہباز شریف صاحب نے معاشی ماہرین کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں معاشی حالات کیسے کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام عوام ہیں اور ملک پاکستان کے تمام لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ اس وقت اس حکومت پر ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ملکی معاشی بحران کا ملک جو ہے ہمارا معاشی بحران کا شکار ہے اس کو کس طریقے سے اوورکم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم عمران خان آج پشاور کا جلسہ کریں گے اور اس کے بعد کراچی کا بھی وہ جلسہ کریں گے۔ اس کے علاوہ سیاسی منظرنامے پر بھی آج وہ بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ لیکن ایک اہم ایشو ہے وہ کل سے چل رہا ہے کہ کل آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے جس پر پاک فوج کے خلاف چلائی جانے والی مہم کا نوٹس لیا گیا ہے۔ اسپیشلی سوشل میڈیا کی بات کریں تو سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف بہت ساری باتیں، پروپیگنڈے، ایون گالیوں تک بھی پہنچنے کی جو باتیں ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر تجزیہ کار شاہد احمد شاہد صاحب۔ سر، آپ کی قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ اور ہمیں ٹیلی فون پر جوائن کریں گے ہمارے رپورٹر آن شرازی۔ اور آپ کے وقت دینے کا بھی بہت شکریہ۔ شاہد صاحب، آپ کی طرف آؤں گی۔ نئی گورنمنٹ، نئے اعلانات ہو رہے ہیں، شہباز شریف کا جو وزیر اعظم بننا، معاشی بحران پر کنٹرول پا لیا جائے گا اس ساری سچویشن پر؟ شکریہ جی۔ جو صورتحال ہے انتہائی مشکل ہے۔ معاشی جو صورتحال ہے خاص طور پہ اگر اس کا ذکر کریں تو حکومت کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بنیادی طور پہ کچھ جو ہے غیر معروف جو فیصلے ہیں وہ بھی کرنے پڑیں گے حکومت کو، اور ممکن ہے پیٹرول کی قیمتیں ان میں اضافہ ہو، کچھ اور مہنگائی بھی آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے۔ مگر یہ ہے کہ جو عزم ہے میاں شہباز شریف کا، جس طرح وہ کل بالکل ٹل مارننگ وہ آ گئے اپنے آفس میں 7 بجے، وہ کہتے ہیں کہ باقی جو عملے اس کی دوڑیں لگ گئیں، اور پھر سارے دن کی جو ان کی مصروفیات ہیں وہ دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ عزم ہے ان میں۔ بلکہ انہوں نے جب چھٹی ختم کی ہے سیٹرڈے کی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سنڈے کو بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ تو مشکلات بہت ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ ہے کہ ان مشکلات کا حل کسی نہ کسی نے تو کرنا ہے نا جی۔ اب یہ ہے کہ ایک عزم کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ، ایک ارادے کے ساتھ جب قوم نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں۔ جو بنیادی طور پہ ڈالر کی قیمت جس طرح سے نیچے آئی ہے، دیکھیں نا جی، کچھ ٹرسٹ بھی ہوتا ہے لوگوں کا۔ اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال آپ دیکھ لیں، اس میں کس قدر بہتری آ رہی ہے۔ تو ہم توقع یہ کر سکتے ہیں کہ بہت بڑی سبز باغ میں دکھانے نہیں جا رہا کہ آنن فنن کچھ ہو جائے گا یا کسی کے پاس کوئی دین کا چراغ ہے کہ وہ سارے حالات تبدیل کر کے رکھ دے گا، مگر یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جو بہتری کا سفر ہے اس کا آغاز کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ صحیح۔ تو جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ عزم لے کر آئے ہیں شہباز شریف صاحب، تو ایسا ہی پیشن ہم نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے اندر بھی دیکھا تھا جب وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، اور ایسا ہی پیشن ہم اب جناب میاں شہباز شریف کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پیشن ایک ٹیمپریری ہے یا پھر اپنا دور حکومت پورا کرنے تک ہوگا؟ میرا خیال ہے ایسے نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں پہ صرف گفتار سے کام لیا جاتا تھا۔ آپ نے بڑے بڑے نعرے سنے ہوں گے، میرے پاس معاشی بہترین ٹیم موجود ہے۔ اسد عمر کا ذکر ہم نے ان کے کنٹینر کے زمانے سے سن رکھا تھا، مگر جب عملی طور پہ انہیں کام کرنے دیا گیا، کام کرنے کا موقع ملا، تو اس وقت وہ جو صورتحال تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی۔ معاشی اشاریے سے وہ بہتری کی طرف نہیں گئے، بلکہ ان کو خود ہٹانا پڑا اسد عمر کو، جن پہ بڑا اعتماد تھا، ڈیپینڈ کیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف اگر موازنہ کریں شہباز شریف سے تو میرا خیال ہے کہ موازنہ ہے ہی نہیں۔ میرے ایک دوست تھے، وہ کام کرتے تھے جب سی ایم تھے شہباز شریف، ان کے ساتھ تو صبح صبح ایک اتوار بازار تھا، وہاں پہ وہ گئے ہوئے تو ان سے ملاقات ہوئی، ان کی آنکھیں سرخ ہوئی، ٹھیک ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ مطلب سوئے نہیں ساری رات۔ تو میں نے پوچھا بھی خیریت؟ تو کہنے لگے بھی نہ تو میاں صاحب خود سوتے ہیں اور نہ ہمیں سونے دیتے ہیں۔ تو مطلب ایسے ہوتا تھا کہ رات 12 ساڑھے 12 بجے وہ اپنا جو آخری آرڈر تھا وہ جاری کرتے تھے، اس کے بعد صبح سویرے مطلب 7 بجے وہ آ جاتے ہیں آفس، 8 بجے تو ان کی میٹنگ ہوتی تھی اکثر۔ ڈی پی او جو تھے، مطلب میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جہلم کے ڈی پی او صاحب لاہور پہنچے ہوئے تھے اور ٹائم تھا صبح 8 بجے۔ تو یہ جو ہے نا ان کے کام کرنے کی صلاحیت، اس کی معترف نہ صرف پاکستان ہے بلکہ چائنا بھی خاص طور پہ انہیں یہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو کام تیزی سے ہو رہے ہیں نا جی، وہ شہباز شریف سپیڈ سے ہو رہے ہیں۔
اب انہوں نے اسی سپیڈ کا نام پاکستان سپیڈ رکھا ہے. تو ہم بڑے ہوپ فل ہیں, ہم توقع کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے بہتری کی جانب جائے گا, ہمیں اچھی اچھی خبریں جو ہیں وہ سننے کو چلیں ہوپ فلی ایسا ہی ہو. اب جانا آپ سے چاہوں گی شہباز شریف صاحب کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ یا وہ چیلنجز کا سامنا کر پائیں گے یا وہ بھی اسی طرح جس طرح سابقہ حکومتیں تھیں وہ اگلی آنے والی حکومتوں پر ساری چیزوں کا پریشر ڈال دیتی تھیں, اور سابقہ حکومتیں اپنی سابقہ حکومتوں پر کہہ چکی ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے ملک معاشی بدترین جو حالات کا شکار ہے. میرا خیال ہے انہوں نے چیلنج قبول کیا ہے تب وہ اس سیٹ پہ آ کے بیٹھے ہیں, اور پھر وہ آرام سے نہیں بیٹھے. اب دیکھیں ہماری جو تعلقات ہیں دنیا کے ساتھ, اب انہوں نے کل دوروں کا اعلان کیا ہے. پہلا دورہ شاید ان کا سعودی عرب کا ہوگا, وہاں وہ جائیں گے اور کچھ لے کے آئیں گے وہاں سے. دوسرا دورہ جو متوقع ہے وہ چائنا کا ہوگا. چائنا ہمارا بڑا پرانا دوست ہے جس کی ہم اکثر تعریف کرتے ہیں کہ اس کی دوستی ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری ہے. وہ اس دوستی سے بھی وہ یقیناً فائدہ اٹھائیں گے. اور پھر انہیں یہ ایک اور کمال حاصل ہے, جب وہ سعودی عرب جائیں گے تو وہ عربی زبان میں ان کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے, اور جب وہ چائنا جائیں گے تو وہ ان کی چائنی زبان میں ان سے بات کر رہے ہوں گے. آپ تصور کریں کہ جب آپ ان کی زبان میں ان کو, اب دیکھیں سی پیک میں جو اورنج ٹرین کا منصوبہ ہے لاہور کا وہ شامل نہیں تھا. اگر آپ غور کریں تو یہ صرف شہباز شریف کا کمال ہے کہ اس نے چائنیز سے اپنا جو اورنج ٹرین کا منصوبہ تھا لاہور کے لیے وہ اس میں شامل کروایا, اور نہ صرف شامل کروایا بلکہ وہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچا. تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جو سی پیک ہے اس کا آغاز ہوگا. جو چائنا ہے پہلے بھی وہ انویسٹ کر رہا ہے پاکستان کے لیے, انشاءاللہ ایک بڑی رقم آئے گی, اور میں تو بڑا ہوپ فل ہوں. جی صحیح. الیکشن کی بات کریں تو الیکشن کا جو ٹائم ہے وہ بہت کم رہ گیا. موجودہ حکومت کی بات کریں, موجودہ حکومت کیا سابقہ حکومت سے اپنے جو بدلے لینے ہیں وہ ساری چیزیں پورے کرے گی, کیونکہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ انتقام کی سیاست ہوگی یا اپنے کام پر توجہ دی جائے گی؟ دیکھیں جی, اعلان تو انہوں نے کیا ہے کہ میں انتقامی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا, مگر میرا خیال ہے کہ بالکل اس طرح سے نہیں ہوگا. مقدمات بھی بنیں گے, اور پھر یہ ہے کہ کچھ جو داستانیں ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں. کرپشن کی داستانیں خاص طور پر, وہ اس ہار جو ہے جو لاہور میں فروخت ہوا 18 کروڑ کا, اس کا ذکر اب جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وہ چلنا شروع ہو گیا ہے. تو اگر اس طرح کے معاملات ہیں, وہ گھڑی کا ذکر وہ بھی جو ہے اس سے پہلے نہیں تھا مگر اب وہ زبان زد عام ہے. اسی طرح سے فارن فنڈنگ کیس ہے, مطلب یہ میں نہیں کہہ سکتا, مقدمات بنیں گے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 2-3-4 دن جو ہے وہ بڑے اہم ہے اس سلسلے میں. ایک تو انہوں نے اپنی جو کیبنٹ ہے اس کا اعلان کرنا ہے, جو ہیں ان کے اتحادی ان کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے. اس کے بعد جو عمران خان کا جلسہ ہے پشاور کا, وہ بھی دیکھیں کہ اس میں وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں, وہ کیا نیریٹو دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد حکومت کی جو پالیسی ہے وہ زیادہ کھل کے اور واضح ہو کے ہمارے سامنے آ سکے گی. صحیح. حکومت کی جو پالیسی ہے وہ تو سامنے آئے گی. آپ سے جاننا چاہوں گی اتحادی جماعتوں کے ساتھ جس طرح ابھی ان لوگوں کا گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے, تو کیا ان کا گٹھ جوڑ برقرار رہے گا ابھی, کیونکہ اتحادی جماعتوں کو تو وزارتیں بھی نہیں ملی ہیں, تو کیا یہ اپنا اتفاق جو ہے وہ قائم رکھ پائیں گے؟ نہیں, ہرگز نہیں. اصل میں یہ ہے کہ یہ بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ یہ الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں, ان کی الگ الگ منشور ہیں, اور انہوں نے کل انتخابات میں الگ الگ حیثیت سے جانا ہے. تو اس میں آپ قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اتحاد میں رہیں گی, اتفاق سے رہیں گی. ان کا ایک منشور تو نہیں ہے, یہ ایک پلیٹ فارم کے نیچے تو نہیں ہے. انہوں نے ایک کمپرومائز کیا کہ ہم نے عمران حکومت کو ختم کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, اور اسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. کل الیکشن ہوں گے تو الگ الگ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے یقیناً. صحیح. پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی ابھی وزارتوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو ابھی خاموش نظر آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس خاموشی کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ کچھ سوچ رہے ہیں اور پلان کر رہے ہیں اس بارے میں. دیکھیں جس طرح کے مشکل فیصلے کرنے ہیں اس موجودہ حکومت نے, میں نے پہلے بھی کہا کہ معاشی جو حالات ہیں وہ بہت دگرگوں ہیں. اس کے بعد جو برڈن آئے گا وہ یقیناً حکومت پہ آئے گا. تو ممکن ہے کہ بلاول اور زرداری یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم اس برڈن سے جو بوجھ آئے گا اس سے ہم بچ جائیں اگر ہم حصہ نہیں لیتے, اگر ہم وزارتیں نہیں لیتے. اگر آپ کو یاد ہو جب زرداری حکومت تھی تو نواز شریف نے وزارتیں چھوڑ دی تھیں محض اس خاطر کہ انہوں نے کل کلاں الیکشن میں جانا تھا. الیکشن میں جا کے وہ کیا بیان کرتے, انہوں نے پیپلز پارٹی کے مخالف الیکشن لڑنا تھا. تو ممکن ہے کہ آصف علی زرداری وہ بڑے جو ہیں سیاستدان ہیں, اور بلاول بھی بڑی اچھی نوجوان سوچ کے مالک ہیں. ممکن ہے وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ اگر ہم حصہ لیں گے تو ہمیں جو کل مشکلات ہوں گی, جو تنقید آئے گی حکومت پہ, ہمیں اس کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ممکن ہے یہ بات قرینہ قیاس ہے کہ وہ وزارتیں لینے سے انکار کر دیں, وہ ساتھ دیں حکومت کا ساتھ. جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ساتھ نہیں دیں, وہ ساتھ دیں حکومت کا مگر وہ وزارتوں میں حصہ نہیں لیں. صحیح. وزارتوں میں کی بات تو ایک جانب رکھ دیتے ہیں. اب اگر ہم اپنی ملکی معیشت کی بات کرتے ہیں,
حکومت کس طرح کی اسٹریٹجی بنائے گی, کس طرح کی میکانزم بنائے گی کہ ہمارا جو ملکی بحران ہے, ہمارا ملک اس بحران سے نکل سکے؟ دیکھیں جی, جو ترجیحات نظر آ رہی ہیں پہلی تقریر سے, وہ تو یہ ہے کہ توجہ ہے میاں شہباز شریف صاحب کی کہ ہم عام آدمی کو کسی طریقے سے ریلیف فراہم کر سکیں. اس سے پہلے بھی یہی ہوتا تھا. میں نے جیسے ذکر کیا, وہ ایک واقعہ آپ کو سنایا, تو وہ صاحب فرماتے رات 3 بجے میاں صاحب ٹیلی فون کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھیں جی مجھے فلاں علاقے سے شکایت آئی ہے, خود جا کے دیکھیں وہاں پہ لوگوں کو آٹا سستا کیوں نہیں مل رہا. تو یقیناً ان کی ترجیحات میں عام آدمی ہے. پھر جس طرح سے انہوں نے آغاز کیا ہے 10% ان کی تنخواہوں میں اضافے کا, اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ ترجیحات میں عام آدمی شامل ہے, جو عام طور پہ ہماری حکومتوں کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوتا. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اس کے علاوہ جو چیلنجز ہیں بلا شبہ معاشی جو ہے اشاریے, وہ بڑے تکلیف دہ ہیں اگر ان کا ذکر کریں. اس کے علاوہ دنیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان کا اگر ذکر کریں تو اس میں بڑی مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے. تو کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں ہمیں مشکلات کا سامنا نہ ہو, مگر ہم نے ایک نئے عزم سے اٹھنا ہے. قومیں اسی طرح سے بنتی ہیں, کام کرنا شروع کر دیں, محنت کرنا شروع کر دیں, عزم, ولولے, حوصلے اور امنگ سے ہمیشہ جو ترقی کی منازل ہیں وہ طے کی جاتی ہیں. تو جتنا کم ٹائم پیریڈ رہ گیا ہے انتخابات کے لیے, آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے کم ٹائم پیریڈ میں یہ جو گورنمنٹ ہے وہ اب اپنا جو ہے سرکل پورا کر پائے گی؟ یہ تمام چیزیں جو پاکستان کے لیے انہیں کرنی ہیں اور عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے, تو کیا حکومت کر پائے گی؟ میں نہیں سمجھتا کر پائے گی, مگر یہ ہے کہ ان تمام کاموں کا آغاز ہو سکتا ہے جس کی جانب ہم نے پیش رفت کرنی ہے. کبھی ممکن نہیں, مگر یہ ہے کہ جب تہیہ ارادہ یا عزم کر لیا جاتا ہے. 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی نواز شریف دور کے آنے سے پہلے, دہشت گردی عروج پر تھی, انہوں نے عزم کیا اور 5 سالوں بعد, آپ خود گواہ ہیں اس بات کی, پوری دنیا جانتی ہے کہ جو بجلی کا مسئلہ تھا پاکستان میں وہ حل کر لیا انہوں نے. اب دیکھیں, میں نہیں کہتا کہ اب ممکن ہے کہ 1 سال یہ حکومت کریں, اس بات کا بھی فیصلہ ابھی جو آنے والے کچھ دن ہیں اس کے بعد کیا جائے گا کہ کیا ہمیں جلدی انتخابات میں جانا ہے یا کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو 1.5 سال کی مدت رہ گئی ہے وہ ہم پوری کریں. تو دونوں صورتوں میں ہم اچھے کام کا آغاز, اس کی جانب پیش رفت کا آغاز کر سکتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اتنی جلدی ان تمام مسائل اور مشکلات پہ قابو پا سکیں. صحیح. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو انہیں غدار کا ٹیگ لگا ہے اور عوام بھی اس طرح, جس طرح وزیراعظم عمران خان کو, سابق وزیراعظم کو نکالا گیا ہے, تو عوام کافی غم و غصے میں مبتلا ہے. تو آپ سے جاننا چاہوں گی اس ٹیگ کو ختم کرنے کے لیے حکومت کیا اسٹریٹجی اپنائے گی؟ میرا خیال ہے جی یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. میاں شہباز شریف کی پہلی تقریر میں بھی یہ ذکر تھا کہ کوئی غدار نہیں ہے, اور یہ بات حقیقت پہ مبنی ہے کہ ہمارے سیاستدان وہ بڑے محب وطن ہیں. انہوں نے یقیناً جس سے بھی آپ اگر ان کے حالات دیکھیں, اب ایٹمی جو ہے پلان کی ہماری صورتحال, اس پہ قدیر خان ایک دفعہ انٹرویو کر دے رہے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ تمام ہی حکومتیں جو ہیں وہ تعاون کر رہی ہیں. جب ملکی سلامتی کی بات آتی ہے, آپ نے دیکھا ہمارے جتنے بھی الجھاؤ ہو آپس میں, جتنی بھی لڑائیاں چل رہی ہوں, مگر جب بھی ملکی سلامتی پہ بات آتی ہے تو تمام قوم متحد ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری قوم میں یہ جان ہے, یہ طاقت ہے, یہ حوصلہ ہے, یہی ہم کو آگے بڑھا رہی ہے, اور انشاءاللہ ہماری جو قوم ہے وہ آگے بڑھے گی. اور جو یہ جو باتیں ہیں ان سے ہمیں بہرحال اب چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے. کوئی غدار نہیں ہے, کسی پہ اس طرح کے جو الزامات ہیں وہ نہیں عائد کر دینے چاہیے. اب تو جس طرح سوشل میڈیا ہے وہ تنقید کر رہا ہے, اس کو بھی یقیناً کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ پلاننگ اور اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے. جی, تو آپ سے جاننا چاہوں گے کہ شہباز شریف صاحب تو وزیر اعظم بن گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے وطن؟ جی ہاں, مطلب ان کے لیے راستے کی ایک سڑی اوپن ہو گئی ہے. شاید اس سے پہلے بھی ان کا یہ پلان تھا کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں وہ آنا, وہ بلکہ ان کی ذہن میں تو کب سے تھا کہ میں جاؤں وطن واپس, مگر انہیں جو یہاں کے حالات تھے وہ اجازت نہیں دے رہے تھے. اور پھر جس طرح مسلم لیگ نون کا دعویٰ تھا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں پاکستان میں اور جو حالات ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں. یقیناً ان کی جو آمد ہے وہ متوقع ہے. صحیح. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ سے کچھ دن بعد چائنا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ سے جاننا چاہوں گی اس دورے کا مقصد کیا ہے, ساتھ ہی ساتھ معاشی حالات کی جو بہتری کے لیے یہ دورہ کیا جا رہا ہے یا کوئی اور مقصد ہے اس کے پیچھے؟ نہیں, یقیناً ملک کی فلاح اس کا مقصد ہے. جو ترقیاتی کام رکے پڑے تھے, سی پیک پہ کام جو ہے وہ سست روی کا شکار تھا, اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. کئی نئی منصوبے وہ اس پہ کام ہونا شروع ہو جائے گا. یقیناً بہت سارے نئے پروجیکٹ کے ساتھ, بڑی امیدوں اور امنگوں کے ساتھ. جب کوئی نئی حکومت, جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ 100 دن تنقید نہ کریں,
آپ کو یاد ہوگی یہ بات. تو اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے کم از کم پہلے 100 دن اس پہ تنقید نہ کریں یا دیکھیں کہ وہ کس سمت میں جا رہی ہے. اس کے بعد یقیناً ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم تنقید بھی کریں اور اس پہ بات بھی کریں. مگر ابھی ہم جو ہے میں خاص طور پہ بڑا ہوپ فل ہوں, پر امید ہوں. ویسے بھی ہم آدھا گلاس جو ہے پانی کا وہ بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. تو جب پاکستان کی بات آتی ہے تو دل میں ویسی خوشی پھوٹ رہی ہوتی ہے, ایک محبت کا, ایک پیار کا, ایک جو جذبہ ہے وطن کی مٹی سے لگاؤ کا, وہ جاگ اٹھتا ہے. اور یقیناً ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن ترقی کرے, خوشحالی آئے. یہاں پہ جو عام لوگ ہیں ان میں ایک ہوپ, جو امنگ ہے وہ جاگے, جو طالب علم ہیں ان کو مواقع ملیں, صحت کے جو نظام ہے وہ اچھا ہو. کس کی یہ خواہش نہیں ہے؟ صحیح. اب وزیراعظم عمران خان, سابق وزیراعظم عمران خان کی بات کریں تو گورنمنٹ چھوڑنے کے بعد آج وہ پشاور کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, اور اتوار کے دن وہ خود تو نہیں نکلے لیکن انہیں اپنی یوتھ کو اکٹھا کرنا آتا ہے, انہوں نے اپنی یوتھ کو نکالا ہے. تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس جلسے کے بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ انہوں نے اپنی یوتھ کی جو سمپتھی گین کرنی تھی وہ کر چکے ہیں؟ میرا خیال ہے جی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں. توقع نہیں تھی کہ اس قدر بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے پورے پاکستان سے, بلکہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں. میں دیکھ رہا تھا, میں اسپین چونکہ میں رہتا ہوں, وہاں پہ مجھے جو دوست ہیں وہ رپورٹ کر رہے تھے, وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ نکلے. انہوں نے وہاں پہ عمران خان کے حق میں مظاہرہ کیا. اسی طریقے سے امریکہ, یو کے, باقی جو ہیں یورپی ممالک ان میں بھی, اور پاکستان, کراچی, فیصل آباد, لاہور, تمام ہاں پورے ملک میں. وہ دیکھیں جی, توقع نہیں تھی ان لوگوں کو خاص طور پہ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے کہ اس طرح اچانک واقعات رونما ہوں گے. آخری لمحے تک ایک تو عمران خان نے ہوپ دلائے رکھی کہ میں سرپرائز دوں گا, تو ہم توقع کوئی بندہ نہیں کر رہا تھا. اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کی وابستگیاں ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, وہ تو بالکل یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ ہم اتنی جلدی عمران خان چلے جائیں گے. تو وہ انہیں تکلیف پہنچی, انہیں دکھ ہوا, انہوں نے اس مایوسی کا اظہار کیا, اور پھر وہ نکلے روڈ پہ. جو فیصلہ ہے نا جی, عمران خان کس سمت جائیں گے, وہ یہ پشاور کا جلسہ کرے گا. وہ کیا نیریٹو بیان کرتے ہیں, وہ کس ڈگر پہ جانا چاہتے ہیں, وہ کس پہ تنقید کریں گے, وہ اپنی حکومت گرانے کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے, یہ بڑا اہم ہے. اس جلسے پہ نگاہیں جمی ہیں, اس میں جو لوگ آئیں گے وہ بھی تعین کریں گے اس بات کا کہ ان کا موڈ کیا ہے, اور جو عمران خان صاحب کی تقریر ہوگی اس سے بھی یہ ہمیں فیصلہ کرنے میں شاید آسانی ہو کہ ان کا موڈ کیا ہے. مگر یہ بات طے ہے کہ حکومت کے مقابلے میں جب وہ اپوزیشن کے کنٹینر پہ ہوتے ہیں تو وہ بہترین اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کردار ادا کرتے ہیں. تو اپوزیشن, بطور اپوزیشن لیڈر یقیناً جو ان کا کام ہے وہ بڑا زبردست ہوگا, اور لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں, اور وہ جو ہے اپنا جو موقف ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں صحیح. اپنے وہ یوتھ کو اکٹھا کرنا تو سابق وزیر اعظم صاحب کو بہترین طریقے سے آتا ہے. تو جتنی سمپتھی وہ گین کر چکے ہیں, آنے والے انتخابات میں اس سمپتھی گیننگ کی وجہ سے انہیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس بات کا فیصلہ حکومتی اقدامات کریں گے. جس طرح آتے ہی میاں شہباز شریف نے 10% تنخواہوں میں اضافہ اور آٹا سستا کر دیا, اور ابھی جو دیگر معاملات ہوں گے, چائنا سے تعلقات, سعودی عرب سے تعلقات, یہ باتیں بڑی اہم ہوں گی. مگر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والے الیکشن میں کوئی بڑا رول پلے کرنے والی ہے. کیونکہ ہم اگر باریکی سے ایک ایک حلقے کا جائزہ لیں تو پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ یقیناً بالکل ون سائیڈڈ ہے, وہ نون لیگ کے حق میں جا رہی ہے. ابھی جلسے ہوں گے, احتجاج ہوں گے, ابھی لوگ باہر نکلیں گے. الیکشن تک آخری جو 3 ماہ ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. ہوا کا رخ کس طرف کو جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا. لہٰذا ابھی یہ فیصلہ کرنا, کوئی دعویٰ کر دینا بڑا آسان نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کے جانے کے بعد تھوڑی سی ہمدردی کا جو جذبہ ہے وہ جاگا ہے. لوگ مہنگائی کو اور ان باتوں کو یقیناً بھول گئے ہیں. لہٰذا الیکشن تک کیا صورتحال بنے گی ابھی فیصلہ کرنا مشکل ہے. صحیح. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جلسے کی سیاست تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. انہیں اپنی یوتھ کو اکٹھا کرنا آتا ہے, انہیں نوجوان نسل کو باہر نکالنا آتا ہے. اب پھر سے ان کے دوبارہ سے جلسے شروع ہوگی کیونکہ اپوزیشن میں آنے کے بعد. تو جلسوں کی سیاست جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوگی؟ یقیناً ٹینشن تو ہوتی ہے جب آپ کسی دور دراز بے شک علاقے میں بیٹھ کے ایک بڑا جلسہ کر رہے ہوتے ہیں تو حکومت کی کانپیں تو ٹانگ رہی ہوتی ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ جہاں انہیں نوجوان نسل کو اکٹھا کرنا آتا ہے, جہاں انہیں اپنے جلسے کامیاب کرنا آتا ہے, میرا خیال ہے کہ جس طرح وہ ایک قومی لیڈر ہیں عمران خان, وہ ہیں جن کی جڑیں چاروں صوبوں میں موجود تھیں. بلوچستان, سندھ, کے پی کے, آزاد کشمیر, ہر جگہ سے ان کے فالوور موجود تھے. یہ پاکستان کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں عمران خان جیسا ایک لیڈر میسر ہوا تھا.
عمران خان کو یہ چاہیے کہ وہ نوجوان نسل کی جو تربیت ہے خاص طور پہ اس پہ توجہ دیں. یہ جو گالی گلوچ کی سیاست ہے, یہ جو بلا وجہ تنقید ہے, پی ٹی آئی کے نوجوان ورکرز نے عام لوگوں کا جینا جو ہے وہ دو بھر کر رکھا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, بلکہ آپ تو گلیوں بازاروں میں آپ دیکھیں, آپ میریٹ پہ محفوظ نہیں ہیں. تو اس بات پہ میرا خیال ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں قوم بناؤں گا, تو میرا خیال ہے انہیں قوم بنانے کی جانب اب دھیان دینا چاہیے. صحیح. پاکستان تحریک انصاف کا پارلیمنٹ میں استعفے دینے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ کیا یہ مقصد اگلے الیکشن کی تیاری ہے یا پھر وہ اس حکومت کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتے؟ میرا خیال ہے وہ اس حکومت کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے, مگر یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے, کیونکہ حکومت اور اپوزیشن یہ دونوں یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں جو ملک کو چلاتے ہیں. اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے. بہت سارے جو فیصلے ہیں کل کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے, وہ بھی جو ہے اپوزیشن اور حکومت مل کے کرتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ عمران خان کا کوئی اچھا فیصلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آخری وقت میں وہ شاید کوئی گھبرائے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. ان کے جو تمام فیصلے تھے میں انہیں بالکل تحسین پیش نہیں کرتا. وہ کسی مدبر کے, کسی منجھے ہوئے سیاستدان کے وہ فیصلے نہیں تھے. اس طرح کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. دوسری یہ بھی بات جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام لوگ شاید اس بات پہ متفق بھی نہیں ہیں کہ ہم مستعفی ہو جائیں. انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ الیکشن میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک بہت بڑا سرمایہ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے. راتوں کو جاگنا پڑتا ہے, دن کو اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرنا پڑتی ہے, ان کے دکھ کا مداوع کرنا پڑتا ہے, ان کی تنقید برداشت کرنا پڑتی ہے, ان کی تنقید سننا پڑتی ہے. تو اس لیے آسان نہیں ہے فوراً الیکشن میں جانا. میرا نہیں خیال کہ تمام لوگ اس بات پہ ایگری ہو جائیں گے کہ ہم مستعفی ہوں. پتہ ہے ایک دفعہ پہلے بھی نواز شریف کی حکومت میں استعفے دیے تھے اور وہ 6-7 مہینے پڑے رہے تھے. شاید اس طرح کی کوئی تاریخ جو ہے وہ دہرائی جائے. صحیح. تحریک انصاف الیکشن کے لیے نکل رہی ہے اور وہ الیکشن کے لیے ہی جلسے کرنے کے لیے نکل رہی ہے, اور اب جلسے سٹارٹ ہو گئے ہیں کیونکہ وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ اب جلسوں کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سمپتی بھی گین کرنی ہے, عوام کو اپنی طرف بھی لگانا ہے. تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آنے والے انتخابات جو ہیں وہ ٹائم پر ہوں گے؟ جی ہاں, یہ بات بڑی اہم ہے. اس سے پہلے جو ڈسکس ہو رہی تھی اپوزیشن کے تمام جو اب حکومت میں ہیں ان کے درمیان وہ یہ تھی کہ 3 سے 4 مہینوں کے بعد ہم الیکشن میں چلے جائیں گے. مگر اب جو لاسٹ گفتگو میں سن رہا ہوں, میرے قریبی دوست کی میاں شہباز شریف سے بات ہو رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ممکن ہے کہ ہم جو اپنی مدت ہے وہ پورے کریں. بلکہ کل شاہد خاقان عباسی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت اپنا جو 1.5 سال ہے وہ ٹینیور پورا کرے گی. میرا خیال ہے کہ جو فیصلے فوری طور پہ حکومت کرنے جا رہی ہے وہ ان کو دیکھے گی. عمران خان کے جلسوں کا, اس میں جو عوام کا موڈ ہوگا اس پہ نظر رکھے گی, اور اس کے بعد جو حکومت ہے وہ اب دیکھیں نا, اب عمران خان کے پاس اختیارات کم رہ گئے ہیں, حکومت میں میاں شہباز شریف ہے, لہٰذا فیصلہ وہ کریں گے کہ ہم نے انتخابات کب کرانے ہیں, وہ اعلان کریں گے. اور وہ اعلان کیسے کریں گے؟ وہ جو ان کے تمام اتحادی ہیں ان کے ساتھ مل کے مشاورت کے بعد وہ اعلان ہوگا. تو اس لیے وہ حالات دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ, اگر انہیں سمجھا کہ عوام ان کو پسند کر رہی ہے, ان کا جو ریلیف ہے وہ آخری جو لوگ ہیں غریب لوگ ان تک پہنچنا شروع ہو گیا ہے, تو یقیناً وہ اپنا ٹینیور پورا کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری صورت میں وہ جلد انتخابات کا, میری رائے یہ ہے کہ کم از کم 1 سال بعد انتخابات ہوں گے. صحیح. عدم اعتماد کا کامیاب ہونا, شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم بننا اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا منصب چھوڑنا, اگلے الیکشن کی مناسبت سے دونوں نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے بہت کچھ کھویا ہے اور مسلم لیگ نون اور شہباز شریف نے بہت کچھ پایا ہے. منصب پا لیے, منصب پا لیا ہے, اس کے علاوہ عوام میں جو ایک جیت کا تاثر ہے وہ پا لیا ہے. آخری وقت میں جس طرح سے دیکھیں, اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اپوزیشن کے پاس اکثریت آ گئی ہے اور عدم اعتماد کے ووٹ کی تحریک ہے وہ کامیاب ہونے جا رہی ہے. تو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جانے والا اگر گریس کے ساتھ جائے, اگر وقار کے ساتھ جائے تو اس کی ایک اور ویلیو ہوتی ہے, وہ لوگ یاد رکھتے ہیں. مگر اگر آپ آخری وقت تک چمٹے رہیں گے اپنے منصب سے, آپ یہ تاثر دیں گے کہ آپ کو کرسی انتہائی عزیز ہے, آپ جو کہتے تھے کہ مجھے کوئی غرض نہیں ہے, مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کرسی سے, وہ تمام باتیں جھوٹ ثابت ہوئیں. آپ تو چمٹے رہے آخری وقت تک. آپ نے جو آخری دن کی بات کر لیں, اجلاس کو کتنا طول دیا, پوری قوم کو جس ہجان میں مبتلا رکھا آپ نے, آپ تصور کر سکتی ہیں. مجھے کوئی دوست بتا رہا تھا کہ نیٹ فلیکس پہ اتنی ویورشپ نہیں آ رہی جتنی ہمارے جو نیوز چینل ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں. تو اس طرح کا وہ سسپینس کریٹ کیا گیا, اس طرح کا وہ سچویشن تھی. یقیناً ہر بندہ وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا, جس کی جہاں جہاں رسائی تھی وہ اس کو دیکھ رہا تھا. وہ تمام ایک ایک لمحہ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہو گیا ہے. وہ تاریخ تھی پاکستان کی جو بن رہی ہے, اور اس تاریخ میں عمران خان نے بہت کچھ کھویا ہے. سابقہ حکومت نے کہاں ویکنس چھوڑ دی کہ ان کو اپنا منصب سے ہاتھ دھونا پڑا؟ میرے خیال ہے کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں سابقہ حکومت نے کام کر کے دکھایا ہو. اب دیکھیں, اب بھی ان کا جو نیریٹو ہے, اب بھی جو ان کا اعلان جب وہ کرتے ہیں تو وہ سابقہ حکومت کی کرپشن پہ بات کرتے ہیں.
وہ ان پہ تنقید کر کے چور چور کہہ کے وہ عوام میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ عمران خان کی حکومت نے یہ کہا ہو کہ میں نے یہ پروجیکٹ شروع کیے ہیں, میں نے عوام کی خدمت کے لیے یہ کام شروع کیے ہیں. کبھی انہوں نے اپنے کام کی بنیاد پہ عوام میں جانے کی کوشش نہیں کی. صحیح. آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے. آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا پر آرمی کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کنٹرول ہو جائے گا؟ انشاءاللہ جس طرح ہمیں اپنے وطن کی مٹی عزیز ہے اسی طرح ہمیں پاک آرمی سے اتنا ہی پیار ہے. وہ متحد ہیں, وہ ہر قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں. یہ جو باتیں اس طرح کی سوشل میڈیا پہ یا کہیں کی گئی ہیں یہ بڑی تکلیف دہ ہیں. ان تمام محب وطن لوگوں کے لیے یہ تکلیف کا باعث ہے. ہم انہیں متحد دیکھنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کے تحفظ کے ضامن ہیں, وہ ہماری سرحدوں کے محافظ نہیں ہیں, وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں. انہوں نے اپنا خون دیا ہے اس دھرتی کے لیے, لہٰذا پوری قوم ان کے ساتھ ہے, بغیر کوئی اور وجہ کے, بغیر کسی شرط کے پوری قوم ان کے ساتھ ہے, تھی اور رہے گی. اور انشاءاللہ جو تمام چیلنجز ہیں جہاں جہاں حکومت کو ان کی سپورٹ ہوگی, میرا خیال ہے یہی خوبصورت باتیں ہیں. تنقید اس سے پہلے کی جو اپوزیشن تھی وہ اس بات پہ کیا کرتی تھی کہ آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں, اور اس وقت انہوں نے کھل کھلا کے جس طرح نیوٹرل ہونے کا اعلان کیا ہے اور نیوٹرل وہ دکھائی دے رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے, یہ پاکستانی قوم کے لیے بڑا اہم ہے, یہ جمہوریت کے لیے بڑا اہم ہے. اور انشاءاللہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک نئے عزم کے ساتھ, ایک نئے حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ بہتری کی جانب گامزن ہیں. صحیح. سوشل میڈیا کے ذریعے جو باتیں ہو رہی ہیں, جو رومرز پھیل رہے ہیں, ان کے خلاف کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے؟ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ گرفتاریاں بھی دیکھنے میں نظر آئی ہیں, وہ بھی گرفتاریاں بھی سامنے آئی ہیں کہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اس پر, تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا کارروائی ہوگی اب اس پر؟ دیکھیں جس طرح کے ٹرینڈ بنائے جاتے تھے, اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اس وقت شاید کسی کو ایشو نہیں ہوتا تھا جب یہی ٹرینڈ میاں نواز شریف کے خلاف بنائے جاتے تھے, چور چور کی باتیں ہوتی تھیں. اب سوچیں کہ گزشتہ 10-12 سالوں سے یہ جو منظم قسم کی مہم ہے یہ جاری ہے. میں کل ایک دوست سے ڈسکس کر رہا تھا, ایک بچہ جس کی عمر 10 یا 12 سال تھی, اس نے اگلے 10 سال لگاتار یہ بات سنی ہے, چور 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 چور, کرپٹ کرپٹ. دیکھیں ان کے ذہن کس طرح سے آپ نے تیار کیے ہیں, ان کے ذہنوں سے ان باتوں کو جاتے جاتے ٹائم لگے گا. آپ قطعاً ایک قوم کو اس کا مائنڈ تیار کر دیتے ہیں, اس کو اس طرح آپ بتا کے کہ یہ چور ہیں, انہوں نے ملک دشمنی کی ہے, یہ غدار ہیں. ذہن تیار کرنے کے بعد اب آپ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو واپس ہٹا لیں, مشکلات ہوں گی وہاں پہ. مگر جس طرح کا کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا ہے, گزشتہ روز ہی کراچی سے, لاہور سے اور پشاور سے کچھ لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں. میری معلومات تو یہ ہے کہ کوئی 57 کے قریب جو لوگ ہیں. اس کے علاوہ کوئی 4000 کے قریب ایسے اکاؤنٹ ہیں جو مانیٹر کیے جا رہے ہیں. تو توقع یہ ہے کہ انشاءاللہ 1 یا 2 ہفتوں میں یہ جو اس طرح کے ٹرینڈ ہیں, خاص طور پہ وہ ٹرینڈ جو پاک آرمی کے خلاف بن رہے ہیں, ان پہ فوراً کنٹرول کر لیا جائے. صحیح. جس طرح کا مواد سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے, تو کیا حکومت بھی اس کے لیے تحقیقات کریے, یہ صرف آرمی ہی ہیں اس طرح کی تحقیقات کرے گی اور وہ اس طرح کی چیزوں پر کنٹرول کرے گی؟ نہیں جی, حکومت اور آرمی, یہ جب حکومت ہوتی ہے تو یہ ایک پیج کا حصہ ہوتے ہیں. اس میں یہ الگ الگ ان کو گننا میرے خیال ہے یہ مناسب ہی نہیں ہے. تو جو حکومت کے اقدامات ہوں گے انشاءاللہ پاک فوج اس کا ساتھ دے گی. جو پاک فوج کرنا چاہے گی حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. نہ صرف حکومت اور پاک فوج ایک پیج پہ کھڑے ہوں گے, بلکہ پورے عوام جو ہے. اس طرح جب ملک کی سلامتی کی بات آئی, جب کسی نے پاکستان کی سرحدوں کی جانب میلی آنکھ سے دیکھا, جب کسی نے پاک آرمی کی جانب میلی آنکھ اٹھا کے دیکھا, اس وقت پوری قوم متحد ہے اور انشاءاللہ متحد ہو کے ان کا مقابلہ کرنا جانتی ہے. صحیح. جس طرح ابھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ عالمی سازش ہے ان کو نکالنے کے لیے, تو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر مواد پھیلایا جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی عالمی سازش ہے؟ دیکھیں یہ بڑی مذاق خیز بات ہے. انہوں نے عثمان بزدار کو بلایا اور بلا کے کہا کہ آپ مستعفی ہوں. مطلب کس قسم کی عالمی سازش تھی کہ آپ خود ہی اپنے وسیم اکرم پلس سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس لیول پہ آ کے امریکہ ہماری سیاست میں مداخلت کرے گا, وہ کوئی ایسی سازش کرے گا کہ وہ عمران خان کو ہٹا کے تو وہ شہباز شریف کو حکومت دے دے گا. میرا خیال ہے ان باتوں سے ہمیں بہت آگے جانا چاہیے. اس میں بھی سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے. اور پھر جب ملک کا پی ایم کھڑا ہو کے کسی بھی جگہ پہ یہ اناؤنس کر رہا ہو, وہ لیٹر لہرا کے کہہ رہا ہو, اور پھر جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے ہوں, تمام پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں وہ یہ بات کر رہے ہوں, تو یقیناً ذہنوں میں, مگر بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے
وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہ وہ اس خط کی تحقیق کے لیے وہ ان کیمرہ اجلاس بھی ہوگا اور اس میں تمام جو اہم لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے. انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ جلد آنے والا ہے. صحیح. آج جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جلسہ کرنے جا رہے ہیں پشاور میں، آپ دیکھتے ہیں کہ کامیاب جلسہ ہوگا؟ کامیاب جلسہ ہوگا جی. لوگوں کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں. عمران خان اپنی حکومت جانے کے بعد پہلا جلسہ کر رہے ہیں. KPK میں ویسے بھی ان کی جو فالوور ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو یقیناً کسی بھی جماعت کے لیے، اب مولانا فضل الرحمان ہے، یہ بھی کہیں پہ جلسہ کرنا چاہیں تو بہت بڑا جلسہ کر سکتے ہیں. یہی نہیں، اس سے پہلے طاہر القادری صاحب تھے، وہ کہیں پہ جلسہ کرنا، جماعت اسلامی کے جلسے بہت بڑے ہوتے ہیں. تو جلسے کو کامیاب کرنا، شاید اب دیکھیں 23 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جلسہ بھرپور ہوگا، مگر ہمیں نوٹ یہ کرنا ہے کہ اس میں جو نیریٹو ہے عمران خان کا وہ کیا ہوتا ہے اور عوام کا موڈ کیا ہوتا ہے. جو 4 کراؤڈ ہے وہ ہے وہاں پہ، اور اس کا موڈ کیا ہے. پھر ایک بات خاص طور پہ میں جس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ عمران خان کو اس بات کا باقاعدہ نوٹس لینا چاہیے، اور وہاں جو ان کے لوگ جو آئے ہوئے ہوں انہیں یہ کہنا چاہیے کہ جب آپ نعرے لگا رہے ہوں، آپ ٹھیک ہے، آپ عمران خان کے حق میں نعرے لگائیں، آپ اپوزیشن کے خلاف نعرے لگائیں، مگر کوئی نعرہ پاک فوج کے خلاف نہیں لگنا چاہیے. کوئی تنقید ہماری پاک آرمی پہ نہیں ہونی چاہیے جو ہماری ملک کی سرحدوں کی نگہبان ہے. بالکل یہ بات بڑی ضروری ہے. صحیح. تو جتنے بھی اب جلسے سابق وزیر اعظم صاحب کریں گے انتخابات سے قبل، تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ان جلسوں سے انتخابات جیتنے میں بھی انہیں مدد فراہم ہوگی؟ جلسے یقیناً موڈ تو بناتے ہیں نا جی، لوگوں کو متحرک کرتے ہیں، جو آپ کا موقف ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. الیکشن سے پہلے کیوں تمام سیاسی جماعتیں جلسوں میں جاتی ہیں، عوام میں جاتی ہیں، عوام کو اپنا موقف پیش کرتی ہیں، جو مستقبل کا ان کا ارادہ ہوتا ہے وہ ظاہر کرتی ہیں. فرق تو پڑتا ہے، مگر جس طرح کی صورتحال ہے پھر عوام یہ بھی پوچھتی ہے کہ آپ 3 سال حکومت میں رہے، آپ نے ہم سے وعدے کیے کہ میں اتنی نوکریاں دوں گا، میں اتنے درخت لگاؤں گا، میں اتنے ڈیم تعمیر کروں گا، تو وہ کیا ہے، وہ کہاں ہیں؟ یقیناً آپ نے یہ بھی بات کی تھی کہ کرپشن کو کنٹرول کروں گا، میں اتنے ارب ڈالر لے کے آؤں گا، IMF کے منہ پہ ماروں. یہ باتیں کس نے کی تھیں؟ تو یقیناً عوام جو ہے یہ باتیں پوچھتی تو ہے نا. جب آپ جائیں گے تو وہ اس کا حق ہے وہ پوچھے. صحیح. اگر اگلے انتخابات میں سابق وزیر اعظم صاحب جیت جاتے ہیں انتخابات، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کس طریقے کی اسٹریٹجی اور مضبوط پلان بنا کر آئیں گے؟ کیونکہ انہوں نے جتنی ویکنس شو کر دی ہے، یہ جتنی ویکنس کی وجہ سے وہ اپنے عہدے سے فارغ ہوئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک مضبوط اسٹریٹجی بنا کر آئیں گے؟ دیکھیں نا، یہ آپ بہت دور کی کوڑی لائی ہے. اگلے انتخابات ہوں گے، سابقہ وزیر اعظم جیتیں گے، پھر وہ حکومت میں آئیں گے اور وہ کیا پلان کریں گے، قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا. میرا نہیں خیال کہ ہمارے ہاں ایک رواج بھی ہے کہ ایک حکومت جب چلی جاتی ہے تو اگلی دفعہ جو اپوزیشن ہے وہ حکومت میں آتی ہے. ہم 4 سال 8 سال کی حکومت جس طرح یورپ یا امریکہ دیگر ملکوں میں ہوتا ہے اس طرح ہمارے ہاں نہیں ہوتا. کوئی 3 سال بھی حکومت کر لے تو اس کے بعد نئی حکومت آتی ہے، چونکہ لوگ اکتا چکے ہوتے ہیں. پھر ملک کے مسائل اتنے ہیں جن کو فوری طور پہ قابو کرنا، ان پہ کنٹرول حاصل کرنا، بہتری کی جانب جانا بڑا مشکل ہے. پاکستان میں حکومت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت بڑے چیلنجز ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. صحیح. پارلیمنٹ کے اجلاس کی بات کریں تو اس دن اجلاس میں علی محمد خان اکیلے نظر آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سائٹ سے، اور انہوں نے ایک بہت اچھی سپیچ بھی کی ہے سابق وزیر اعظم کے لیے. تو آپ اس سپیچ پر کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھی سپیچ تھی، مگر اس سے زیادہ بات میں اس بات پہ کرنا چاہوں گا کہ اگر اس جانب PTI کے تمام ممبران تشریف فرما ہوتے اور دوسری جانب مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کا کوئی ایک شخص تنہا بیٹھا ہوتا، تو کیا اسد کیسر کا کردار یہی ہوتا جو ایاز صادق کا تھا؟ ہرگز نہیں. وہ شاید اس کو تقریر کرنے کا موقع ہی نہ دیتے، اور اگر دیتے تو پھر دوسری جانب اس کو بات نہ کی جاتی، ان کا مائک بند کر دیا جاتا. تو میرا خیال ہے کہ بڑی گریس دکھائی ہے ایاز صادق نے، جو پہلے بھی بڑے منجے ہوئے اسپیکر ہیں اور بڑے سوبر قسم کا ان کا انداز ہے بات کرنے کا. میرا خیال ہے کہ جتنی ہم تعریف کر رہے ہیں علی محمد کی، ان کی تقریر کی، ان کی گفتگو کی، اس سے زیادہ ہمیں داد و تحسین پیش کرنی چاہیے ایاز صادق کو، جنہوں نے اس کروشل حالات میں ان کو بات کرنے کا موقع دیا اور پھر اپنے تمام ممبران کو یہ تاکید کی کہ خاموش ہو کے سنیں، اور ان کی تمام تقریر سنی گئی. یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ جمہوری روایات ہیں، ان کو زندہ رہنا چاہیے. یہی پاکستان کی بہتری میں ہے. صحیح. جس طرح معاشرہ تقسیم ہوتا ہوا پچھلے کچھ دنوں سے دکھائی دے رہا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا امپیکٹ پڑے ہوں گے ملک کے حالات کے اوپر؟
یہ بہت بڑی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. ہمیں اس پہ باقاعدہ ایک پلاننگ کی ضرورت ہے. ہمیں ایسے تھنک ٹینک کی ضرورت ہے جو قوم کی تقسیم سے متعلق جو موضوعات ہیں، جو باتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں، جو غداری کے فتوے لگائے جاتے ہیں، جو کسی پہ الزام دھر دیے جاتے ہیں بلا سوچے سمجھے، کبھی مذہب کی آڑ لے کے، کبھی حب الوطنی کی آڑ لے کے. یہ سب سے بڑا اگر مسئلہ میں کہوں جہالت کے بعد تو وہ یہ ہے. اس مسئلے کی جانب ہمیں تمام حکومتوں کو بھی توجہ دینی چاہیے. اب دیکھیں مسائل اتنے ہیں کہ آپ فوری طور پہ اس طرف نہیں جا سکتے. اب شہباز شریف کی حکومت آئی ہے، وہ کون سے اقدامات کرے گی؟ وہ ان اقدامات کی طرف جائے گی جن سے اس کو فائدہ پہنچنا ہو اگلے الیکشن میں. وہ قوم سنوارنے کے لیے، وہ لانگ ٹرم پالیسیوں کے لیے، وہ یہ تقسیم کے جو مراحل ہیں، یہ جو غداری کے معاملات ہیں، یہ جو مذہب کی آڑ لے کے جو سیاست کی جاتی ہے، یہ جو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ ہیں، ان پہ شاید کوئی ہماری ترجیحات وہ 10ویں نمبر پہ آتی ہیں. اس سے پہلے ہم تمام جو اقدامات کر رہے ہوتے ہیں، سڑکیں بنا دو، تنخواہوں میں اضافہ کر دو، یہ کون سے اقدامات ہیں؟ یہ وہ اقدامات ہیں جو لوگوں کو پسند آئیں، لوگ ہماری طرف مائل ہوں. یہ الیکشن جیتنے کے ٹیکٹس ہیں. اس میں جو ہے وہ لانگ ٹرم پالیسی اس کا فقدان ہے. ہمیں اس جانب بہرحال جانا ہے. صحیح. تو اگلے آنے والے انتخابات کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگلے انتخابات میں کون سی حکومت بنے گی، کس کی حکومت بنے گی؟ میں نے کہا کہ ابھی تھوڑا سا وقت آپ دیکھ لیں، قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا. پیپلز پارٹی کو آپ اقتدار میں دیکھ رہے ہیں؟ ہوا بڑی تیزی سے بدلتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا. ایک بڑا حادثہ رونما ہو جائے، ایک بڑا واقعہ ایسا ہو جائے جو پوری جو قوم ہے اس کا جو موڈ ہے وہ بدل کے رکھ دے. تو آنے والے جو کچھ دن ہیں، خاص طور پہ 2-3-4 مہینے، وہ بڑے اہم ہیں. حکومت کیا اقدامات اٹھاتی ہے، اپوزیشن جلسے اور وہاں پہ عوام کا موڈ کیا ہوتا ہے، یہ بڑا اہم ہے. اس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. ابھی قبل از وقت ہے کچھ کہنا انتخابات کے بارے میں. بہرحال پنجاب میں نون لیگ کا بڑا بھاری ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کا بڑا بھاری ہے. کے پی کے ڈیوائیڈ ہوگا اس دفعہ، دونوں جو ہیں پارٹیز وہ اس میں حصہ لیں گی. اور بلوچستان ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جماعتیں ہیں. مختلف جماعتیں ہیں. صحیح. تو حکومت کس طرح کی حکمت عملی اپنائے گی اور حکومت کو کس طرح کی پالیسی بنانی چاہیے، جس طرح سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈز بن رہے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے کے لیے کس طرح کی اسٹریٹجی، کس طرح کی حکمت عملی جو ہے عملی ہے جو اپنائی جائے گی؟ دیکھیں جی، وہ تو آپ کو کل پہلے دن کے جو وزیر اعظم کے اقدامات ہیں ان سے نظر آ گیا. ایک تو وقت کی پابندی کرنی ہوگی. دیکھیں ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے. ہم 10 بجے آفسز کے ٹائم ہے تو ہم 11 بجے پہنچتے ہیں. پھر دن میں اگر سیٹ پہ کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا تو بڑا آسان ہے، وہ نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں جی، آپ کیا کر لیں گے؟ ہمیں یہ بہت ضروری ہے. دو قومیں ملکوں کی ترقی میں، قوموں کی ترقی میں بڑی اہم ہوتی ہیں، نظم و ضبط اور وقت کی پابندی. میرا خیال ہے ہم ان دونوں کاموں سے بہت دور ہیں. لہٰذا وقت پہ وہاں پہ آنا چاہیے. اس کے بعد جو اقدامات ہیں ان کا اندازہ آپ کو پہلے دن کے وزیر اعظم کے جو اقدامات ہیں ان سے ہو جانا چاہیے. صحیح. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں کراچی کا. آپ کو کیا لگتا ہے کس قسم کے اعلانات متوقع ہیں آج؟ میرا خیال ہے کوئی بڑے اعلانات نہیں ہوں گے. وہ چونکہ پہلی تقریر کے بعد ہی ایم کیو ایم کو کچھ تھوڑا سا گلا تھا، انہوں نے ایک شکایت کا اظہار بھی کیا، تو ممکن ہے اس کا ازالہ وہ بھی ضروری ہوتا ہے. اور پھر جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا ہے اس نے بابا قوم حضرت محمد علی جناح کے وہاں پہ حاضر بھی ہونا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کراچی کا جو دورہ ہے اس کا کوئی بڑا مقصد نہیں ہوگا، مگر جس طرح موڈ نظر آ رہا ہے میاں شہباز شریف کا، اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ اس دورے میں بھی کوئی جو اہم اعلانات ہیں وہ وہاں پہ کر کے آئیں گے. تو یقیناً جو کراچی کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کراچی کے عام لوگوں کی بات کریں جن سے میری بات ہوئی ہے تو وہ ٹرسٹ زیادہ کرتے تھے میاں نواز شریف سے زیادہ میاں شہباز شریف پہ. وہ جو کہتے تھے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ کی تحریکیں اور وہاں پہ لوگوں کے اجتماعات اور بہت ساری وہ باتیں سنی. اب ان کا بڑا ٹرسٹ ہے. دیکھیں میاں شہباز شریف نے وہاں سے الیکشن بھی جیتا تھا لاسٹ ٹائم، ٹھیک ہے. تو اب وہ توقع یقیناً کر رہے ہوں گے کہ جب میاں شہباز شریف یہاں پہ آئیں تو وہ کراچی کی بہتری کے لیے، جو پورا ملک ہے کراچی، ایک اتنی بڑی آبادی ہے، پاکستان کی معیشت کو سہارا دیے ہوئے کراچی نے، تو یقیناً اس کی خوبصورتی ہے، اس کی جو بہتری ہے، جو اس کی رونقیں ہیں، جو اس کی روشنیاں ہیں، وہ پاکستان کی روشنیاں ہیں. جو اس کی ترقی ہے وہ پاکستان کی ترقی ہے. تو اقدامات ضرور ہونے چاہیے. اور دہشت گردی کی اگر بات کریں تو اقدامات تو اب کرنے جا رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب. دہشت گردی کے واقعات جو کراچی میں ہوتے ہیں اس پر روک تھام کیا جائے گا؟ یقیناً
اس سے پہلے بھی جب کراچی میں دہشت گردی بم دھماکوں کا عروج تھا ایک زمانے میں، اس دور میں بھی راحیل شریف کے ساتھ مل کے میاں نواز شریف کی حکومت تھی، جو اقدامات کیے گئے تھے، یقیناً اس کے بعد ایک امن کی جو فضا تھی، جو بزنس مین کراچی چھوڑ کے جا رہا تھا، کوئی دبئی جا رہا تھا، کوئی بنگلہ دیش جا رہا تھا، کوئی لاہور جا رہا تھا، وہ پھر واپس آئے تھے ایک دفعہ پھر ہم۔ باقی اتنی بڑی آبادی کا شہر ہے، اتنے مسائل ہیں وہاں پہ، تو اسٹریٹ کرائم آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فوری طور پہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا۔ جو چھوٹے موٹے واقعات ہیں وہ یقیناً ہوتے رہتے ہیں۔ اب دنیا کے ترقی یافتہ ملک ہیں، ان میں بھی جہاں ہر طرف سیکیورٹی ہے، وہاں پہ کیمراز نصب ہیں، مگر اس کے باوجود اسٹریٹ کرائم کو آپ نہیں روک سکتے۔ تو یقیناً اتنے بڑے ملک میں، اتنے بڑے شہر میں، اتنی بڑی آبادی میں اس کو روکنا مشکل ضرور ہے، مگر ناممکن نہیں ہے۔ صحیح۔ بڑھتی مہنگائی کی بات کریں تو حکومت عوام سے، جو عوام ہے وہ حکومت سے یہ ریلیف چاہتی ہے کہ وہ حکومت اپنی عوام کو ریلیف دے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے گا؟ اور دوسرے ساتھ ہی ساتھ پیٹرول کی قیمتوں کی بات کریں تو عالمی منڈی میں جو پیٹرول کی قیمتیں نچلی سطح پر آئی ہیں، تو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، تو اس سے کیا عوام کا جیت پائے گی، عوام کا دل جیت پائے گی یہ حکومت؟ جی ہاں، میں یہی بات عرض کرنے لگا تھا کہ جس طرح کی توقعات وابستہ کر لی ہیں وہ لوگ، جس طرح پی ٹی آئی کے چاہنے والوں نے عمران خان سے توقعات وابستہ کر لی تھیں اور وہ پوری نہیں ہوئی، پھر انہیں مایوسی ہوئی، اسی طرح سے شہباز شریف سے جو اس کے چاہنے والے ہیں انہوں نے بہت ساری توقعات وابستہ کر لی ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات کوئی ایسی چھڑی ہو، کوئی ایسا الادین کا چراغ ہو جس کو جلایا جائے اور سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ یقیناً لوگوں کی توقعات ہوں گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پہ مہنگائی پہ قابو پایا جا سکتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پیٹرول کی قیمتیں بہت جلد نیچے آنے والی ہیں، مگر یہ بات طے ہے کہ انشاءاللہ جو ڈالر کی قیمت ہے وہ کم ہونے جا رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے کچھ دنوں میں انشاءاللہ ڈالر جو ہے وہ 150 پہ آ جائے گا۔ تو کچھ اقدامات اچھے ہونے جا رہے ہیں، مگر کچھ حکومت کو جو مشکل فیصلے ہیں وہ بھی لینے پڑیں گے، مگر مہنگائی میں فوری طور پہ جو کمی ہے وہ میرا خیال ہے بڑا مشکل سٹیپ ہوگا۔ یقیناً حکومت کوشش کرے گی کیونکہ اس نے انتخابات میں بھی جانا ہے، مگر فی الحال دکھائی نہیں دیتا ایسا۔ تو جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی پر قابو پایا نہیں جا سکے گا کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں اس وقت، ملکی معاشی حالات ہیں، تو بہتر نہیں تھا جو سابقہ حکومت ہے اسی کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دیا جاتا تاکہ جو یہ بلیم آتا ہے، جو سارے جو ان کے سر پر ملبہ گرا ہے اس حکومت کے اوپر، تو وہ سابقہ حکومت کے سر پر ہی رہتا ہے، کیونکہ انتخابات میں تو کچھ دیکھیں یہ تو بیسٹ تھا نا جی، یہ تو بیسٹ تھا۔ اگر 5 سال کے لیے حکومت بنتی ہے تو اسے 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے، یہ بات تو طے ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ ایک حکومت منتخب ہوتی ہے عوام کے ووٹوں سے، وہ جب آ کے بیٹھ جاتی ہے اس کو اپنے 5 سال جو اس کی مدت ہے وہ پوری کرنے دیں، دیکھیں اس کی پالیسیز کیا ہیں، پھر اس کے پاس یہ جواز نہ ہو، وہ یہ بہانہ نہ تراشے، وہ لوگوں کے سامنے جب جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں شہید ہو گیا ہوں، مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا، میں یہ کرنا چاہتا تھا، میں نے وہ کرنے لگا تھا بس بالکل۔ تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ حکومتوں کو جو ان کی مدت ہے وہ پوری کرنے دی جائے، یہ ضروری بات ہے۔ اس کے بعد باقی جو تمام معاملات ہیں ان پہ بات کی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو آپ سے لاسٹ سوال یہ جاننا چاہوں گی، تمام سابقہ حکومت کا جو حکومتیں ہیں ان کا ٹینیور پورا نہ کرنے کا ریزن کیا ہے؟ ہمارے مسائل بہت سارے ہیں، عوام کی توقعات جو ہیں وہ بہت ساری ہوتی ہیں، اس پہ وہ پورا نہیں اترتے اور عوام اکتا جاتی ہے، پھر وہ اپوزیشن کو کہنا شروع کر دیتی ہے کہ ہماری اس حکومت سے جان چھڑائے۔ اس میں یقیناً آپ جس ٹائم توجہ دلانا چاہ رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حکومتیں بنانے اور گرانے میں گزشتہ 74 سالوں میں ان کا حصہ رہا ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، اسی وجہ سے شاید ان پہ تنقید بھی کسی نہ کسی سطح پہ ہوتی رہی ہے، مگر یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ بھی ڈیلیور نہیں کر پائی۔ سیاستدانوں نے جو وعدے کیے اپنے عوام سے انہوں نے وہ بھی پورے نہیں کیے۔ اب آپ عمران خان حکومت کی دیکھ لیں، اس نے نوجوان نسل کو کس طرح کی امیدیں دلائی تھیں، کس طرح کے خواب دکھائے تھے، مگر کیا ان میں سے کچھ پورے ہوئے ہیں؟ آج وہی لوگ مایوس ہیں، اور وہ خود اب مہنگائی سے اس قدر وہ پریشان تھے، اس قدر پس رہے تھے اس مہنگائی کی چکی میں کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ حکومت تبدیل ہو۔ پھر اپوزیشن بھی اس وقت ہتھوڑا مارتی ہے جب وہ لوہا گرم دیکھتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ ملکی معاشی حالات ہیں وہ بہتری کی جانب گامزن ہوتے ہیں یا نہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار شاہد احمد شاہد جو ہیں وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سر آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ ماہنور معراج کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔